أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ألم تروا أن الله، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے سخر لکم، مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے اوپر اپنے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر دی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت روشنی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے بے شمار قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. ان سب مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بنایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دیا. دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے، کہ جو آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع، یعنی گویا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کہ چاہے سورج ہے تو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، چاند، ستارے، یہ کائنات، اس کے اندر پہاڑ، درخت، یہ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. لیکن انسان کو بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب چنا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا اعزاز بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بڑی بڑی طاقتور چیزیں بھی ہیں، بڑی بڑی طاقتور جانوروں میں اس کائنات کے اندر بہت طاقتور چیزیں بھی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو انسان اپنے تابع کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اور جیسا شیر ہے جو سب سے طاقتور جانور ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی انسان اپنی انگلیوں کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ اس کو چلاتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. ورنہ کہ ظاہر ہے شیر کو اگر یہ سب کچھ اندازہ ہو جائے ان چیزوں کا تو وہ تو کسی بھی انسان کی بات نہ مانے. اسی طرح اور بے شمار، یعنی ہر چیز کیا ہے، انسان سے ڈرتی ہے. اور انسان کو ڈرنے کا حکم ہے وہ اللہ سے، کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی عبادت کرے. تو اللہ نے انسان کے لیے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اس پر ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتیں مکمل کر دی، کہ اللہ نے اس کو ہر طرح کی آسائشیں دے دی ہیں. اب اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ چلے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. یہ بارش، ہوا، گرمی، سردی، ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہے. یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ ہر چیز کا اپنے وقت پر آنا جانا، یہ سب چیزیں انسان کے تابع ہیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور مسخر کر دی ہیں. لہذا انسان کا کام ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے،
اور نہ ہی کوئی ان کے پاس روشن کتاب ہے۔ یعنی اللہ کے حوالے سے جس میں دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو بس جن کا جسا سائنس کے اندر تصور ہے کہ بس یہ کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، جو ملحد لوگ ہیں دنیا کے اندر آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے توحید کے قائل نہیں ہیں، اس کائنات کے قائل بنانے کے قائل نہیں ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی واضح ہدایات ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی روشن کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ سب یہ چیزیں کیا ہیں، وہ بس بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حقیقت کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا۔ اب یہ اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے ان کی بھی بات ہے، اور آج کے انسان کی بھی بات ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو ان چیزوں کو مانیں گے کہ جو ہم جن پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے، چاہے وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، خلاف ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو بزرگ جو پہلے گزرے ہیں، انہوں نے یہ کام کیے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اور آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں موازنہ ہے، تو آج بھی جو معاشرے کے اندر بعض رسم و رواج پورے کیے جاتے ہیں، چاہے شادی بیاہ ہو، غمی کا موقع ہو، تو وہاں پر بھی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ بات جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہم کیسے چھوڑتے ہیں، چاہے وہ دوسری طرف شریعت کا واضح حکم بھی ہو، اللہ کا حکم بھی ہو، اس بات کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے آج دیکھیں، آج بھی کلچر کے نام پر، اپنی ثقافت کے نام پر، اس کو اجاگر کرنے کے نام پر ناچ گانے اور ڈانس کی جو وہ محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ اپنا کلچر اس چیز کو اجاگر کرنا ہے، حالانکہ یہ انتہائی بے حیائی والی بات ہے۔ ہمارا کلچر تو اسلام کے مطابق ہے، ہماری ثقافت تو اسلام کے مطابق ہے، اس لیے ہمارے یہاں تو وہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیغام، جو حکم نازل کیا ہے، وہی جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ باقی جو آباء و اجداد کی باتیں ہیں، اب اگر کوئی پہلے لوگ کسی غلطی پر تھے اور آپ کو اگر حقیقت پتہ چل جائے، قرآن و حدیث کے مطابق وہ چیز ہو، تو اگر اس کے بعد بھی انسان ہٹ درمی اختیار کرے تو گویا وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر لوگوں کا غلط حکم جو ہے وہ مان رہا ہے، لوگوں کی غلط بات کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے۔ تو آگے اللہ نے جو فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ گویا شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے اور وہ دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، گویا وہ اس عذاب کی جہنم کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ جب ظاہر اللہ کا حکم چھوڑ کر لوگوں کا، اپنے پہلے لوگوں کا حکم مانیں گے، ان کے مطابق چلیں گے، تو گویا یہ ظاہر صاف طور پر آپ جہنم کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار کر دیا، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی حقیقت میں احسان کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور تحقیق اس نے جو ہے وہ مضبوط سہارا تھام لیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ یعنی اس شخص کے بارے میں کہ جو چاہے دنیا ناراض ہوتی ہے، ناراض ہوتی، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ بات وہی مانتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہیں، وہ اپنے چہروں کو اللہ کے لیے، اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور کسی اور کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی ہے احسان کرنے والا۔
احسان کرنے سے مراد یہ ہے، احسان کی جو تعریف ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے اس کو بڑے آسان اور اچھے انداز کے اندر کرے۔ اور جو حدیث جبرائیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احسان ہے کہ انسان جو وہ بہترین انداز کے اندر اللہ کی عبادت کرے، کوئی بھی کام کرے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو ایسا کرے گا تو یہ اللہ نے فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو ایسا کرے گا تو اس نے گویا اپنا ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ اللہ کا جس نے اللہ کا سہارا لے لیا تو اس سے بڑا سہارا کون سا ہو سکتا؟ وہ ایسا سہارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ایسا سہارا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ باقی سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جس نے اللہ کا سہارا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا تو وہی حقیقت میں کامیاب ہوگا، وہی حقیقت میں احسان کرنے والا محسن وہی ہے۔ اس لیے کہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، جو کچھ بھی کر لے، ساری دنیا اس کے تابع ہو جائے، لیکن انجام کیا ہے؟ آخر انجام تو اسی کی طرف، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر جو اس کی عمر ہے، جو زندگی ہے، وہی زندہ رہے گا، اس سے ایک پل بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اپنی مرضی کے۔ لیکن کیا ہے، اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر یہ اختیارات جو دیے ہیں، یہ اس لیے کہ تاکہ دیکھے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون اپنی یعنی چاہت سے، اپنے شوق سے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ساری مخلوق کو ایک ہی لمحے کے اندر اپنا فرمانبردار بنا سکتا، لیکن وہ جو اختیارات ہیں وہ جو محدود ہو جاتے۔ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو اللہ کا سہارا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا ہے، تو وہ ایسا سہارا ہے کہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑنے والا، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی آج کیا ہے کہ آج ہم ہمارے جو کام تھے وہ ہم نے چھوڑ کر باقی کاموں کے اندر لگ کے، اللہ نے کہا کہ میں خیر الرازقین، میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں، اسی رزق کے چکر کے اندر، اسی نوکری کے اندر، اسی اور کاروبار کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسی رب کی عبادت کرنا، اسی کے لیے اپنے تمام دنیا کے تمام کاموں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اور جو اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب